بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ کرنا، نرینہ اولاد دینا اور لڑکیاں دینے، یہ تم کرتے ہو؟ کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ کہا کہ صرف تم انسانوں کو مارتے ہو، صرف انسانوں کو، یا جانوروں کو مارنے والے بھی آپ ہیں؟ کہنے لگے کہ جانوروں کو بھی میں مارتا ہوں، جانوروں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ پٹھان نے یہاں سے پکڑا، دے مارا، ایک جوتا مارا، دوسرا مارا، کہتا استا پا مور دغا کم، استا پا خور دغا کم۔ تمہاری ماں تمہاری بہن کو، کتے کا بچہ میرے بچوں کی ایک بھینس تھی، اس کو وہ کل مر گئی، تم نے مارا ہے نا۔ میں غریب آدمی، پٹھان آدمی، ایک بھینس تھی میری اور اس کو تم نے مارا ہے نا۔ استا پا مور دغا، استا پا خور دغا، اس کے مور خور کو جتنا اس کو سونا گھسیٹ گھسیٹ کر کے اس کو کتے کی طرح مارا۔ اس قسم کے خداؤں کا علاج ایسے پٹھانوں کے پاس ہے، اس قسم کی نبیوں کا علاج اس قسم کے پٹھان اور بلوچوں کے پاس ہے، اس قسم کے مہدی اور اس قسم کے بے غیرتوں کا علاج اس قسم کے لوگوں کے پاس ہے۔ اور ایک نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ نے دیکھا مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا یہ صوفیوں سے کچھ نہیں ہوا، تبلیغیوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، صوفیوں سے کچھ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا خالد اٹھ کر کے اس نے گردن اڑا دی، اس کو گولی مار دی اس کو۔ اور میں نے بیان کر دیا یہاں کہ اے خالد، اگر تیرے جوتے مل جائے اس نالائق ملا کو تو تیرے جوتے اٹھا کر کے میں سر پہ رکھ دوں۔ خالد کو میری یہ بات پہنچ گئی، میرا یہ بیان خالد کو پہنچ گیا، وہ جیل میں گیا، اور جیل میں مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان جیل میں رکھا اس کو، اس لیے کہ ابا انہی کا ہے، نبی انہی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ باقاعدہ ہمارے نبی برطانیہ سے اور امریکہ سے اور اسرائیل سے بن کر کے ہمارے لیے نبی اور مہدی وہاں سے بن کر کے آتے ہیں، اور ظاہر یہاں کے ایجنٹوں کے بیٹھے ہوئے وہ تو ان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اب کوئی اس اسلامی ملک سے پوچھے کہ بھائی اس پورے پشاور والوں کو معلوم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جب نبوت کا دعویٰ کر دیا واجب القتل تھا، تمہارے اندر غیرت تھی نہیں، ریاست کے اندر غیرت تھی نہیں، تو اگر ایک آدمی نے ایماندار نے قتل کر دیا گناہ کون سا کیا؟ یہ نہیں کہ ذاتی دشمنی تھی، یہ نہیں کہ اس خالد کے پیسے وہ دبا کر کے گئے تھے، یہ نہیں کہ اس پٹھان کو اس نے گالیاں دی تھی، نہیں، محمد کی عزت پر اس نے حملہ کیا اور نبوت پر اس نے حملہ کیا، تو اچھا کیا۔ جب ریاست میں اور اداروں کے اندر یہ چیز ہے نہیں ہے، ملک کے اندر نہیں ہے، تبلیغیوں میں نہیں ہے، مولویوں میں بھی نہیں ہے، گھٹے گھٹے ہم لوگ بڑے موٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں، تبلیغی ہوتے ہیں، تم سے جب کچھ نہیں ہوا تو ایک نوجوان نے اچھا کام کیا، اب تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ اب ہم ججوں سے بھی پتہ کرو، جج حضرات سے بھی پتہ کرو، تم محمد کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے منہ پہ جوتا رسید نہیں کرے گا کہ میرے عاشق کو، اور وہ تواتر کے ساتھ بالکل وہ بے ایمان تھا، اس کو قتل کر دیا، کون سا گناہ اس نے کر دیا؟ اس کو تو شاباش دینی چاہیے۔ میں نے جمعے میں بیان کر دیا کہ میں نے کہا کہ خالد تیرے جوتے اگر مجھے مل جائے، ہوں تو مولوی لیکن بزدل قسم کا مولوی ہوں تو مولوی لیکن ڈرپوک قسم کا مولوی ہوں تو مولوی، لیکن یہ ہے کہ مولوی زکوٰۃ کھا کھا کر کے ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہے۔ تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور آپ کے جوتے مجھے مل جائے اپنے سر پہ میں رکھوں۔ ہفتہ دو ہفتہ نہیں گزرے، ایک چادر مجھے پہنچی اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے استاد جی کو دے دینا، کہو کہ تجھ پہ میں قربان جاؤں۔ اس کی چادر وہاں سے جیل سے مجھے چادر اس نے بھیجا۔ حضرت عمر فبرک عمر علی رکبتہ، کہنے لگے رضینا باللہ ربا، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب نہیں بناؤں گا، وبالاسلام دینا، اسلام اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تورات کو جو ہے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ فبرک عمر علی رکبتہ، عمر گھٹنوں کے بل ایسے ہی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹھ گئے، کہنے لگے میری توبہ ہے یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، یہ اگر تم یہود و نصارہ کے روش پہ چلو گے اور تمہارا کاروبار سب کچھ تمہارا وہ یہودیوں والا، تو پھر فرماتے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کا جو سرمایہ قیمتی یہ تم سے چھین کر کے تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، کچھ تو خدا سے کچھ خوف خدا کا رکھو، آپ بتا تو لو، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے قرآن پاک موجود ہے، وفیکم رسول محمد بھی موجود ہے، محمد کے طریقے بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ کی سنتیں بھی موجود ہیں، تم کس طرح کافر بنتے ہو؟ اس نعمت کو چھوڑ کر کے کیسے تو یہودیت اور نصرانیت اختیار کرتے ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بتا تو دو کہ ہمارے پاس رہا کیا ہے؟
کیا کسی کو لڑکی کی لباس پہنانے سے، لڑکی کی لباس اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، لڑکی کی لباس پہنانے سے اور سب کچھ وہ لڑکی بن جائے گا، جبکہ ہے مرد، سارا تمہارا نظام سب کچھ اللہ آپ کو کافروں والا ہو گیا، اور تم پھر کیسے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو؟ سارا نظام اس طریقے پر ہم نے بنا دیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یاد رکھ لو، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی کتاب کو، محمد رسول اللہ کی دامن کو مضبوطی سے پکڑے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی اس کو مل گئی۔ یہ آدمی صراط مستقیم، یہ سیدھا خدا سے جا کر کے ملے گا، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں پر جاؤ گے تو سیدھا جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میں ڈرتا ہوں، ماں سے بھی ڈرتا ہوں لیکن کم ڈرتا ہوں، ابا سے ڈرتا ہوں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، استاد سے ڈرتا ہوں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور محتمم سے ڈرتا ہوں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، پولیس والے سے ڈرتا ہوں اس سے زیادہ، ان سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور ایس ایچ او سے اس سے زیادہ، ڈی آئی جی سے زیادہ، اداروں سے کچھ زیادہ ڈرتا ہوں۔ لیکن فرمایا دیکھو جو جتنا بڑا ہوگا اس سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے، خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو، ماں سے ڈرو جیسے ماں سے ڈرنے کا حق ہے، ابا سے ڈرو تو ابا سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اداروں سے ڈرو اداروں سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، پولیس سے ڈرو پولیس سے جیسے حق ہے، ڈی آئی جی سے جس طرح اس کا حق ہے، جس کرسی پر ہے، کرسیوں کا فرق ہے، وہ رب العرش العظیم ہے، اس سے ڈرا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن تقویٰ کا لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہے کہ جو منفی چیزیں ان کو نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈکیتی سے بچنا، غیبت سے بچنا، قتل و غارت کی چیز سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، سود سے بچنا، اور اس طرح گالے گلوم سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور دوسرا ہے اسلام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی چیزیں، زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، حج آپ کو کرنا ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے، جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ اسلام ہے، اور جو جن سے بچنا ہے وہ تقویٰ ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو موت آ گئی، سبحان اللہ، انتم مسلمون، آپ اسلام میں۔ اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں اگر آپ گئے تو مسلمان ہو کر کے آپ مرے، اور آپ ذکر کرتے کرتے روح نکل گئی، مسلمان ہو کر کے مرے، لیکن شراب کی بوتل آپ نے چڑھائی، اسی میں مردار ہو گئے، کون کہے گا کہ تو مسلمان ہو کر کے مرا؟ واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں کس انداز میں سمجھاتا ہے۔ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آ جائے الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں۔ میں عرض کروں کہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، کار خیر میں، نیکیوں میں، تقویٰ میں، طہارت میں، اخلاقیات میں تیری زندگی گزر رہی، اس میں موت آ گئی ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ کو موت آ گئی۔ مفتی محمود یہیں بنوری ٹاؤن میں زکوٰۃ کے مسئلے پہ کہ حکومت کو زکوٰۃ نہ دو، یہ حرام خور حکومتیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دو، اسی پر مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اپنے دلائل پیش کر رہے تھے کہ مفتی محمود کی روح نکل گئی۔ سب کو مفتی محمود زندہ باد، واہ مفتی محمود، واہ مفتی محمود، واہ۔ کہہ رہے ہیں حراموں کو، حرام خوروں کو زکوٰۃ نہ دو، یہ جو بینکوں سے آپ کے زکوٰۃ جو کاٹ رہے ہیں نا، زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ واہ مفتی محمود، واہ مفتی محمود، واہ۔ مفتی محمود کسی فلم کی بات نہیں کر رہا تھا، سینما کی بات نہیں کر رہا تھا، مفتی صاحب کسی کوئی اور بات نہیں کر رہا تھا، مسئلہ زکوٰۃ میں اپنے دلائل علماء کو سمجھا رہے تھے، اسی میں روح نکل گئی۔ موت ہو تو ایسی ہو جیسے مفتی محمود کی موت ہے۔ ہمارے شیخ اسپتال میں 2-3 دن ان کو رکھا، غنودگی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسے ہوش میں آ گئے، کہنے لگے طلبہ کہاں ہیں، بخاری شریف کہاں ہے؟ اللہ اللہ۔ عرب لوگ بھی حیران تھے کہ اتنا معمر آدمی، اتنی طویل زندگی میں اتنا بخاری پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آنکھیں کھل گئیں۔ آج بھی اساتذہ موجود ہیں، آج بھی جامع فاروق کے اساتذہ موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم مشکات پڑھ رہے تھے، یعنی آخری سال سے پہلے والے سال میں جوش میں آ گئے تو تپاہی پر ہاتھ اٹھا کر کے مارنے لگے، کہنے لگے کہ ہم اگر جنت نہیں جائیں گے تو کوئی کسی کا باپ جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگیاں فنا کر دی پڑھنے پڑھانے میں۔
لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے جیسے غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے یہ کون سی جگہ ہے؟ طلباء کہاں ہے؟ بخاری شریف کہاں ہے؟ جامع فاروقیہ کہاں ہے؟ میرے طلباء کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو عربوں کو بھی حیران کر چکا تھا، پاکستان والوں تمہارے اندر کیسے کیسے علماء باہر سے لوگ، عرب لوگ آتے ہیں، دنیا سے دنیا آتی ہے عرب لوگ کہ مولانا تقی صاحب سے اجازت حدیث لیں گے، بنوری ٹاؤن جائیں گے، جامع فاروقیہ جائیں گے، آپ کے اس غیر آباد جگہ پہ ابھی روس کے علماء آئے تھے کہ استاد جی ہمیں اپنا استاد بنا دو، ہمیں اجازت حدیث دے دو۔ یہاں عرب آتے ہیں، دور دراز کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کل آپ آ جاؤ، یہ جو نمبر لگے، یہ جو 10 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 1 ہے، 2 ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے یہاں سے یہاں تک ادھر تک، یہ پورا کا پورا امتحان ہوتا ہے، طلبہ پرچہ دے رہے ہیں۔ آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ جمعے کو تو نہیں ہوتے، چونکہ نیا مدرسہ انتظام ہمارے پاس نہیں، کپڑے دھونے کے ادھر ادھر لڑکے نکل جاتے، جمعے میں آپ لوگ آتے، ورنہ 1800 لڑکے جو ہوتے، کل آپ آ کر کے اس مسجد میں ان کو دیکھ لینا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کچھ اتنی بھی ہمت تو کرو، 8 بجے سے لے کر کے یہ 11 بجے سے پہلے آپ آ جاؤ، کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہفتہ ان کا امتحان کا چل رہا ہے، یہ پورا ہفتہ، ایک پرچہ ہو چکا ہے جمعرات کو، اب کل ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات تک یہ پرچے ان کے چلیں گے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، آ کر کے دیکھ تو لو۔ عرب کے لوگ کہاں سے آپ کے اس نور محمد گوٹ، بروہی گوٹ، فلانا گوٹ، کون جانتا ہے کہ بروہی کون ہے؟ لیکن ماشاءاللہ خیبر پختون کے طلباء، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، افغانستان کے طلباء، کہاں کے طلباء، یہاں ایک بڑی تعداد ہوتی، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، مہاجر ہے اور ہندوستانی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بروہی ہے، بلوچ ہے، قسم کے طلباء، ان کی شکلوں کو آپ دیکھیں گے، پھر کلاس میں داخل تو ہو جاؤ اور ان کو دیکھ کر کے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سبزی منڈی کی دنیا کون سی ہے اور یہ کون سی دنیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا طارق روڈ پہ کون ننگی سر ہو کر کے گھومتی ہے وہ کون ہے اور یہ کون ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کلفٹن کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں، لعنتیں دیکھ رہا ہوں اور یہاں کیا رحمتیں برس رہی۔ خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، کبھی مدرسوں کا چکر بھی لگایا کرو، کبھی دارالعلوم میں جایا کرو، بنوری ٹاؤن میں جا کر کے دیکھ لو اور ادھر آیا کرو، اگر ہمت ہے تو کل آ جاؤ، یہ ہفتہ امتحان کا چلے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بابا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گیا، 107 سال کی عمر میں بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کر کے ایسے پڑا ہوا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی یہ ہوش میں نہیں آئے گا، اور اگر ہوش میں آ بھی گیا 107 سال کی عمر میں اس کا دماغ کچھ کام نہیں کرے گا۔ جی پتر، وہ تو ہے جو پتلوں ڈالتا ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرے گا۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے جی۔ 100 سال تک سلیم اللہ بخاری پڑھاتے رہے، عبداللہ درخواستی 107 سال میں بے ہوش ہو گیا، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوش میں نہیں آئے گا، اگر آ بھی گیا اب دماغ اس کا ختم ہو گیا۔ تو بابا جی کی آنکھیں اچانک کھل گئی، اپنے بیٹوں سے پوچھا ڈاکٹر کیا کہتا ہے، اس طرح اس کی آواز تھی، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کہتے جی کچھ نہیں، میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ تو تم لوگ ہو، اللہ کی قسم پورا قرآن اور پورے بخاری میں سے ہو، اتنی بڑی بخاری ہے یہ قرآن پاک ہے، کہا پورے بخاری اور پورے قرآن میں سے کسی حدیث کا ایک لفظ بتا دو، اشارہ کر کے دیکھو کیسے پڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر اب وہاں پر تڑپ کر کے کہہ رہے تھے قلبی مجروح بفراق المصطفیٰ، صدری مجروح، قلبی مجروح بفراق المصطفیٰ، صدری مجروح بفراق المرتضى اتفکرہ لیلا ونہارا دائما ولا یفارق قلبی فکر المرتضى۔ اے میرے پیارے نبی، تیرے جدائی سے میرا دل زخمی ہو چکا ہے۔ عبداللہ درخواستی، اے محمد آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی تسلی نہیں ہے، بس اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، 24 گھنٹہ آپ کے حدیث پڑھاتا ہوں، 24 گھنٹہ آپ کے فرمودات اور آپ کے ارشادات پڑھاتا ہوں۔ اتفکرہ لیلا ونہارا دائما ولا یفارق قلبی فکر المرتضى، رات دن میں تیری فکر میں لگا ہوں، تیری حدیثیں پڑھاتا ہوں۔ تڑپ کر کے جب حدیث پڑھ رہا تھا تو اس موقع پر عرب بھی رونے لگے، عربوں نے کہا من هذا شیخ، یہ بڈھا کون ہے، یہ عالم کون ہے؟ کہا عالم کبیر من کبار علماء پاکستان کے بڑے عالم ہیں۔ کہنے لگے اس نے تو ہمارے سینوں کو بھی چورا کر دیا، اس نے ہمارے دلوں کو بھی چورا کر دیا۔
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، چھوٹوں سے جس طرح مخلوق سے ڈرتے ہو وہ ڈرنا نہ ہو، اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آپ کو موت نہ آ جائے، شراب پیتے ہوئے موت نہ آ جائے، اور گالی دیتے ہوئے موت نہ آ جائے، گانا گاتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے، سود وصول کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے، اور اسلام کے خلاف اللہ والوں کو ستاتے ہوئے آپ کو موت نہ آ جائے، آپ کو موت آ جائے اسلام کی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اسلام پہ کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، ہم سب کا خاتمہ کلمہ پر کر دے، اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکا سچا اور عاشق بنا دے۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میرے اندر بھی ہے، اب میں زیادہ ہے، آپ کے اندر کچھ اس سے کم ہوں گے، اگلے والے میں کچھ کم ہوں گے، ساتھی کوشش کر لو۔ ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کی قسم محمد سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں، محمد کی جو کلام لے کر کے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی کلام نہیں، آپ کے دین سے زیادہ کوئی خوبصورت کوئی مضبوط دین بھی نہیں، آپ کی سنتوں سے بڑھ کر کے کوئی برکتوں والی سنتیں بھی نہیں، آپ کی زندگی سے پاکیزہ زندگی کسی کی کوئی بھی زندگی نہیں ہے، سب سے سوہنا، سب سے زیادہ خوبصورت، آپ کی نماز خوبصورت، آپ کی دین خوبصورت، آپ کی زندگی بھی خوبصورت، اس خوبصورت کو چھوڑ کر کے تم کہاں کس کے پیچھے لگے ہو؟ اس کو چھوڑ کر کے آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ یا محمد سے خوبصورت زیادہ دکھاؤ، یا آپ کے معاملات سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے ارشادات اور فرمودات سے اچھے ارشادات کسی کے بتا دو، اگر ہے تو سبحان اللہ، ہم لوگ مولوی بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اسی محمد کے پیچھے چلنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ خصوصی طور پر فلسطین والوں کے لیے بھی دعا کریں، ہماری کمزوریاں، ہماری بدعملی ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، مختلف قسم کی خبریں، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں پھر بھی زندہ رہوں گا، آپ بھی زندہ رہیں گے، میں بھی زندہ رہوں گا، آپ بھی زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رنڈی قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی عزت کا سودا کر کے پورا دن سواری اٹھا کر کے پھر ہوٹلوں میں جا کر کے مرغا تکہ کھاتی بھی ہے، گویا کہ کسی نے ان کی عزت لوٹی بھی نہیں ہے۔ بے حیا باش ہر چہ خواہی بکن، خدا نہ کرے مسجد اقصیٰ کو اگر انہوں نے منہدم کر دیا، بھائی بہن بھائی ہمارے معصوم بچے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے، لیکن مسئلہ مسجد اقصیٰ اگر وہ منہدم ہو گئی، آپ بھی زندہ رہیں گے، میں بھی اسی طریقہ پر بزدلوں والی میری زندگی بھی، میں بھی زندگی گزاروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ دعا تو کر سکتے ہیں آپ لوگ، اپنے طور پر ساتھی جو ہے نا، اللہ واسطے اپنا قبلہ درست کر دو، محمد کی طرف دیکھو، محمد کی تعلیمات کی طرف دیکھو، محمد رسول اللہ کی ہدایت کی طرف دیکھ لو، ہر طرف سے رخ موڑ دو، ایک محمد سے جڑ جاؤ، ایک محمد کے دین سے جڑ جاؤ گے، اپنے اندر وہ دلیری، بہادری، شجاعت اور وہ ہمدردی اور مسلمانوں والے مہاجر اور انصار والی ہمدردی اپنے اندر پیدا کر دو۔ اللہ دنیا میں رکھے گا سکھ اور زندگی والی زندگی، عزت والی زندگی، اور انشاءاللہ چین والی زندگی، آپ کی غیرت والے لوگوں کی زندگی، اور آخرت میں بھی محمد کی رفاقت میں، 1.25 انبیاء کی رفاقت میں اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔